دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صاحب تفسیر ابن کثیر میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت کی نزول کے بعد امت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اب اس دنیا کے اندر نہ کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی۔ جب نہ اب کسی دین کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی نبی کی، تو گویا جتنے بھی مدعین نبوت ہے یہ سب کے سب جھوٹے ہیں۔ حضرت مولانا ندیم صاحب قاسمی کے بعد اب ہم دعوت دیتے ہیں حضرت مولانا طفیل احمد خان صاحب ندوی کو کہ وہ موجودہ فتنوں سے متعلق اپنی گفتگو فرما کر عوام کو اور علماء کرام کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا طفیل احمد خان صاحب ندوی۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم علماء کرام اور اہل ایمان، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ادارہ بہت کم وقت میں یہاں پر قائم ہوا، زیادہ عرصہ اس کو نہیں ہوا ہے، لیکن تھوڑے سے عرصے میں الحمدللہ اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہے، اور امید ہے اللہ کی ذات سے، توقع بھی ہے کہ ادارہ اپنی ترقی کے منازل انشاءاللہ طے کرے گا، اور اس کے جو عزائم و مقاصد ہیں اس میں اس کو انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہوا ہے۔ سب سے اہم عقیدہ مسلمانوں کے نزدیک وہ نبوت کا عقیدہ ہی ہے۔ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں تو پھر ایمان سلامت ہے، اسلام ہمارا محفوظ ہے، اور اگر آپ کے بعد میں کسی اور کو کوئی نبی مانے تو پھر وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دشمنان اسلام اس بات کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے اسلام دشمن عناصر کی کہ وہ عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ زنی کرے، اور تاریخ اسلامی کے مختلف ادوار میں یہ چیزیں ہوتی رہی ہے۔ ماضی قریب کا جو سب سے بڑا کذاب، دجال اور مفتری اور جھوٹا شخص گزرا ہے مرزا غلام قادیانی، تو اس نے بڑے فتنے پھیلائے، اور اب اس کے جو پیروکار ہیں وہ پوری دنیا کے اندر بڑے فتنے پھیلا رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے سادہ ذہنوں کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر اسی کے چیلے چپاٹے ہیں جو ابھی ہلچل کر رہے ہیں۔ تو ایک فتنہ جو بھی موجودہ دور میں بہت زیادہ سر اٹھا رہا ہے وہ شکیل بن حنیف کا ہے۔ خواص اس کو جانتے ہیں، عوام میں اس کا چرچہ کم ہے۔ تو جس طرح خواص اس کو جانتے ہیں تو عوام کو بھی جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ یہ کیا اور کیسا فتنہ ہے۔ تو جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے، یا اس طرح جس کی وجہ سے عقیدہ ختم نبوت پر حرف آتا ہو، آنچ آتی ہو، اگر کوئی شخص اس طرح کے دعوے اگر کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، دجال ہے، مفتری ہے، مرتد ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو ماننے والے بھی پھر دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے، اور مسجد کے ممبر و محراب سے بھی اس مسئلے کو منطقی انداز میں کہ عوام اس کو سمجھ سکے، اس انداز میں سادی جو گفتگو ہو سکتی ہے اس گفتگو کے انداز میں عوام کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہم علماء کرام کی بطور خاص ذمہ داری ہے، کیونکہ بہت نازک مسئلہ ہے۔ تو اس نازک مسئلے کو صرف ہم اونچی آواز اور پرجوش الفاظ اور جذبات کے ساتھ میں عوام کو سمجھا نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ جہاں ایک طرف جذبات کا مسئلہ ہے، وہیں یہ پرمغز علمی گفتگو کا موضوع بھی ہے۔ اس پر مدلل اور مفصل گفتگو ہونی چاہیے کہ عوام کا کنفیوژن دور ہو اور ان کا کنسپٹ کلیئر ہو، اور وہ صحیح صورتحال سے آگاہ ہو سکے۔ تو بطور خاص علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پہلے وہ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کریں، اور اس کے جو نکات ہو سکتے ہیں ان کو محفوظ کریں، اور ترتیب وار اس کو گفتگو کو
ممبر و محراب سے مسجد کے وہ پیش کرنے کی کوشش کریں تاکہ عوام کی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے۔ بہرحال دوسری ایک چیز یہ ہے، موجودہ دور کے فتنے تو بے شمار ہے، ہر آنے والا دن فتنے لے کر آ رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا اس دور کے فتنوں میں اہم ترین فتنہ ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں ہے، عوام ہو یا خواص، پڑھے لکھے ہو یا بے پڑھے لکھے ہو، سب کے پاس میں سبھی لوگ اس سے متاثر ہیں، اور یہ ایک چشمہ ہے جو بہہ رہا ہے۔ اب یہ چشمے کا پانی گدلا بھی ہو سکتا ہے، صاف بھی ہو سکتا ہے، کس کا کیسا ظرف ہے اور وہ کون سا پانی پیتا ہے یہ اس کے سمجھ کی اور اس کے فہم کی بات ہے، لیکن ہے یہاں پر بہت سارے ہزاروں اسکالرز ہیں، تھنکرز ہیں، بڑے بڑے مفکرین یہاں پر موجود ہیں بذام خود، تو وہ یہاں پر اپنا علم لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو متاثر کرنے، مائل کرنے اور اپنے علم سے مروب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور عوام ان کے فتنوں سے متاثر بھی ہوتی ہیں، اور پھر لاشعوری طور پر یا غیر محسوس طریقے سے وہ ان سے متاثر ہوتے ہیں اور انہی کے متبع اور پیروکار بن جاتے ہیں۔ نام لینا عام طور پر اچھا نہیں لگتا، لیکن 2-3 لوگ ہیں، ان کے نام لے کر عرض کر دوں کہ جن سے کوشش چاہیے کہ ان کے صحیح اور غلط کو ہم جانچ اور پرکھ سکیں، وہ صلاحیت اور کیفیت پاس میں ہو، تب اگر کوئی سنتا ہے تو ٹھیک، اور اگر اتنی علمی صلاحیت نہیں ہے تو پھر بلا وجہ ایسے لوگ جن کے بارے میں اکابر علماء کرام اور صاحب علم حضرات اپنی رائے محفوظ رکھتے ہوں تو ان کو نہ سننا ہی بہتر ہے۔ اس میں ایک سب سے بڑا فتنہ موجودہ دور کا، بہت سارے لوگ ہو سکتا ہے ان سے متاثر ہوں، مانتے ہوں ان کو، لیکن بہرحال تھوڑا صبر رکھیے گا۔ سب سے بڑا فتنہ اس دور کا فکری لحاظ سے جو اس امت کے اندر برپا ہو رہا ہے، اور بہت ہی منطقی انداز میں گفتگو کرتے ہیں، بہت سلجھا ہوا انداز ہوتا ہے، بہت نرم گفتگو ہوتی ہے، اخلاق کا وہ اپنی جگہ پر ایک پیکر سمجھ میں آتا ہے، اس لیے عام جو تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، اسکولوں کالجوں کے اداروں کے فارغین یا اس کے تعلیم یافتہ لوگ، تو وہ لوگ ان کے دام محبت کے جلدی اسیر ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے فریب کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ان کا نام میں لے لوں تاکہ لوگ واضح ہوں، باقی پھر اپنی اپنی رائے جس کو جو سمجھتا ہے وہ کرے، لیکن ہمارا جو حکم دیا گیا اس کے حساب سے وہ نام عرض کر دوں۔ محترم جاوید احمد غامدی صاحب، جاوید احمد غامدی صاحب اس وقت کے فتنہ پرور مفکرین میں ایک اہم نام ہے۔ احتیاط کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ لوگ سنتے ہی ہوں گے اور ان کی کتابیں یا رسالے بھی لوگوں نے پڑھے ہوں گے، تو یہ اس دور میں بہت تعلیم یافتہ ذہن کو متاثر کرنے والوں میں اہم ترین نام یہ محترم کا ہے۔ دوسرا نام جس سے اب عام طور پر بھی لوگ متاثر ہو رہے ہیں، سبھی لوگ جانتے بھی ہیں اور بڑے ان کے چٹکلے بھی بن رہے ہیں اور لطیفے بھی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، اور تیسرا ایک شخص اور ہیں ساحل ادیم۔ خاص طور سے جو لوگ نوجوان ینگ جنریشن جو ہے وہ ساحل ادیم صاحب کو زیادہ پسند کرتی ہے۔ ان کا اسٹائل بھی بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، دین کا نام لے لے کر وہ اپنی فکر اپنے انداز میں لوگوں پر تھوپتے رہتے ہیں، اور ان کا خاص اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو علماء سے متنفر کریں، علماء سے، اور جو اسلام کے اصل ماخذ ہیں یا پھر جو ہماری اصل کتب ہیں جن کو پڑھ کر ہم لوگ عالم بنتے ہیں اور اسلامی جو علوم ہیں اس میں مہارت حاصل کرتے ہیں، تو اس میں سے اکثر و بیشتر کتابوں کی یا پھر علماء کرام کی تنقیص کرنا اور ان کو ہلکا سمجھنا، ان کی تحقیر کرنا اور لوگوں کو ان سے متنفر کرنا، یہ ان کے اہم کام ہیں، اور ہزاروں لوگ ہیں جو ان کو دیکھ بھی رہے ہیں، ان کو فالو بھی کر رہے ہیں، اور عام مسلمان ان سے متاثر بھی ہو رہا ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے نام ہیں، کچھ ہمارے یہاں کے بھی ہیں، کچھ باہر کے بھی ہیں، تو ایسے بہت سارے لوگ آپ کو مل جائیں گے، نوجوان بچے بطور خاص ان کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور پھر انہی کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، حالانکہ ان کی اتھینٹسٹی کیا ہے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی کہ یہ کس کے تربیت یافتہ ہے، کہاں کی تعلیم یافتہ ہے، اور پھر یہ کس فکر کے پروردہ ہیں، اور ایک کون سی فکر پیش کریں۔ بات بہت اچھی بولیں گے، 95%، 95% بات ان کی، بلکہ 99% بات اچھی ہوگی، لیکن کہیں پر کوئی ایک شوشہ ایسا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا ہے۔ غامدی صاحب کا اس وقت کا رجحان سب سے زیادہ انکار حدیث پر ہے، منکرین حدیث کی صف میں وہ شامل ہو رہے ہیں۔ اسی طرح پھر ان کے جو داماد ہیں
الیاس صاحب، وہ بھی انہی کی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ ہو سکتے ہیں، نام لینا اچھا نہیں لگتا، لیکن بہرحال یہ فتنہ بہت زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں. یہ چیزیں عوام متاثر ہو رہی، لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس کا اثر پھر آگے چل کے جو ہے وہ عقیدہ ختم نبوت پر بھی پڑنے والا ہے. اب 2-3 نام تو بتا دیا، لوگ جانتے ہیں. اور بولیے. جی یونس گوہر شاہی صاحب یہ بھی ہیں، اور یہ تو بڑے عجیب و غریب ہیں. ان کو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، بڑے عجیب و غریب کہ ان کا مطلب وہ سوشل پلیٹ فارم ہے، آتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں، اس پر عجیب و غریب طرح کی تقریریں کرتے رہتے ہیں. انتہائی مسلمانوں کو، علماء کو انتہائی طور پر ذلیل کرتے ہیں، گھٹیا گردانتے ہیں. ان کی تنقیص کرنا، ان کو برا بھلا بولنا، اور سارے فتنے کی جڑ علماء کرام کو قرار دینا ان کا محبوب مشغلہ ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں. وہ سرو دھرم سمبھاؤ کے دائی ہے، یعنی وہ وحدت ادیان کے بھی پرچارک ہیں اور ختم نبوت کے بھی منکر ہیں. اسی طرح دوسرے اور بھی ان کے کئی سارے فتنے ہیں، اور غیر مسلم ان کو زیادہ پسند کرتے ہیں، کیونکہ وہ ظاہری کچھ اخلاق ہوتے ہیں جن کی طرف وہ لوگوں کو بلاتے ہیں. ظاہری اخلاق سب کو اچھے لگتے ہیں، کسی کو برا نہیں لگتا کہ بھئی لوگوں کی خدمت کرنا، کپڑے پہنا دینا، کھانا کھلانا، تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ عمومی اخلاق ہے جس کی ہر مذہب تعلیم دیتا ہے. لیکن صرف انہی سے مذہب مکمل نہیں ہوتا. مذہب یا دین کی تکمیل کے لیے عقیدہ توحید و رسالت کا ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ توحید و رسالت نہیں تو کتنی ہی اچھی اخلاقی تعلیمات ہوں، وہ تمام کی تمام کسی کام کی نہیں ہے، وہ سب لپیٹ کر کسی کے منہ پر مار دی جانے کے لائق. اس لیے عمومی اخلاقی تعلیم اگر کوئی دے، اور وہ عقیدہ توحید کا، عقیدہ رسالت کے ختم ہونے کا، کہ اب آپ کے بعد میں کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں، آپ کی شریعت آخری شریعت اور مکمل شریعت ہے، اس کا اگر کوئی اقرار کرنے والا نہیں ہے، وہ اس کے خلاف اگر جاتا ہے تو اس کی ساری اخلاقی تعلیمات وہ سب بے معنی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بہرحال یہ دور جدید بڑے فتنوں کا دور ہے. سوشل میڈیا کے فتنے ہیں، جدید دور کے جو فزیکل فتنے ہیں وہ ہم کو یہاں پر نظر آتے ہیں. تو ہر طرح کے فتنوں سے ایک طرف تو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور جو اہل علم ہیں ان کی صحبت اختیار کریں، اور جو اسلامی مستند کتابیں ہیں ان کے پڑھنے کی کوشش کیجیے. اسی طرح اللہ تعالیٰ سے فتنوں سے بچنے کی دعا بھی کرنا چاہیے کہ اللہ فتنوں سے محفوظ بھی رکھیں. اس سلسلے میں دعائیں بھی ہیں جو حدیث میں سکھلائی گئی. اور دجال جو ہے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے، جس کے وجہ سے تو اچھے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہونے والے ہیں. اور دجال کے فتنے میں مبتلا کیسے لوگ ہوں گے؟ تو یہ موبائل ہے، اس سے سب لوگ مبتلا ہے اس کے فتنے میں آسانی کے ساتھ میں. اور جو فتنہ بھی آنے والا ہے، آ چکا ہے، اور آگے چل کے ایسی پریشانی جائے گی کہ جس کی وجہ سے عقل مندوں کی عقل اور دانشوروں کی دانش حیران رہ جائے گی کہ اس فتنے سے ہم بچیں کیسے. وہ فتنہ ہے AI، آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کا فتنہ ایسا خطرناک ہوگا، جہاں ایک طرف یہ سائنس کو پروموٹ کرتا ہے، لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا، وہیں اس کا دینی، مذہبی، اخلاقی لحاظ سے اتنا غلط استعمال ہوگا کہ علماء کرام کو اپنی پگڑیاں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. اپنی پگڑیاں سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اتنا خطرناک یہ فتنہ بننے والا ہے. شروع ہو چکا ہے، اس کے ٹریلر آ گئے ہیں. میں بیٹھا ہوں یہاں پر، ویڈیو بن رہا ہے، ہم سب علماء کرام یہاں پر بیٹھے ہیں، ویڈیو بن رہا ہے. اب یہ ویڈیو اگر سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہو گیا تو دنیا کا کوئی بھی آدمی اس ویڈیو کو جس طرح چاہے اس طرح استعمال کر سکتا ہے AI کے ذریعے سے. اب وہ پھر اس کے ذریعے سے بےہودہ فلمیں بھی بنائی جا سکتی، لوگوں کو برہنہ کیا جا سکتا، ان کے اخلاق کو خراب کیا جا سکتا، ان کی شخصیت کو مجروح کرنا، رسوا کرنا، ساری کی ساری چیزیں آسان ہو گئی، کوئی مشکل بات نہیں. اسی لیے کہا گیا ہے کہ یہ جو ویڈیو کا فتنہ ہے اس سے بچو. لیکن اب کیا ہو گیا، پہلے ہم بولا کرتے تھے کہ ٹی وی فتنہ ہے، نہیں ہونا چاہیے. معاف کیجئے گا، جرات کر رہا ہوں بولنے کی، کہ اب تقریباً مولوی لوگوں کے اپنے یوٹیوب کے چینل ہیں، اپنے چینل ہیں سب کے، اور یہی چینل آگے چل کے مصیبت بننے والے ہیں. کسی کی عزت سلامت اور محفوظ نہیں رہے گی اس سے. آگے بڑے خطرناک مسائل آئیں گے اس کے. اللہ کرے کہ میری بات غلط ہو، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ سائنس جس تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ رہی ہے، اور AI جس تیزی کے ساتھ میں اپنی کرتب بازیاں اور کرشمے دکھا رہا ہے، بہت مشکل ہوگا
اہل ایمان کو یا علماء کرام اور دیندار صاحب اخلاق لوگوں کو اپنی عزت بچانا اور سنبھالنا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، ہم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں، ان کے بعد میں کوئی نبی نہیں ہے، کوئی رسول نہیں۔ ہم اس عقیدے کے ساتھ میں جئیں گے، اسی عقیدے کے ساتھ میں انشاءاللہ ہم مریں گے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم۔ دعوت میڈیا یوٹیوب چینل، محبت کا پیغام، انسانیت کے نام۔